مری کی پہاڑیوں میں رات کسی شکاری کی طرح دبے پاؤں اتر چکی تھی۔ دیوار کے دیو کامت درخت سیاہی میں ڈوب کر راستے کی دونوں طرف کسی گہری سازش میں شریک خاموش پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے۔ سڑک کالے ناگ کی طرح بل کھاتی ہوئی گاڑی کی روشنی میں صرف چند فٹ آگے تک ہی نظر آتی اور پھر اندھیرے میں گم ہو جاتی۔ گاڑی کے اندر گونجتا تیز میوزک اس ہیبت ناک خاموشی کو کاٹنے کی ناکام کوشش تھی۔ بیان اس اندھے موڑ پر تو آہستہ کر لیں گاڑی، فارس نے آگے جھک کر کہا۔ اس کی آواز میں تفریح سے زیادہ ایک انجانا سا خوف تھا۔ ذیان شاہ نے اسٹرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی نظریں شیشے کے پار اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فکر نہیں کر، بس ہوٹل پہنچنے کی جلدی ہے۔ 27 سالہ ذیان شاہ، جس نے اپنے والد زبیر شاہ کے بزنس امپائر کو کم عمری میں ہی نئی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، اپنی قوت فیصلہ اور قوت اعصاب کے لیے مشہور تھا اور خطرات سے کھیلنے کا عادی تھا، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ ہوں یا پھر مڑی کی خطرناک سڑکیں۔ ہاں، پر یہ سڑکیں اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ بے اعتبار ہے۔ پچھلی سیٹ سے سمیر نے لکما دیا۔ اچانک ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی شعاؤں میں ایک سفید ہیولا کسی بھوت کی طرح نمودار ہوا۔ وہ سڑک کے عین درمیان میں تھا۔ ذیان کے پاس رد عمل کے لیے ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقت تھا۔ اس نے پوری طاقت سے بریک پیڈل کو دبایا۔ ٹائروں کی ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ رات کے سکوت میں گونجی تھی، اور پھر ایک دھک کی آواز، گاڑی کے بونٹ سے کسی نرم چیز کے ٹکرانے کی وہ آواز فضا میں تحویل ہو گئی، مگر اس کی گونج تینوں اور دوستوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ گاڑی مکمل طور پر رکنے سے پہلے ہی ذیان نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگائی۔ اس کا دل دہاڑ رہا تھا، مگر چہرے پر خوف کی جگہ ایک سرد تاثر تھا۔ گاڑی کے سامنے ایک لڑکی کا وجود بے ست پڑا ہوا تھا۔ اس کے بالوں نے اس کا چہرہ ڈانپ رکھا تھا۔ یہ کوئی پھندا ہے؟ ذیان، فوراً گاڑی میں بیٹھو اور نکلو یہاں سے، فارس نے گاڑی سے اترتے عجلت میں کہا تھا۔ یہ لوگ ایسے ہی لوٹتے ہیں۔ ذیان نے اس کی بات انسنی کر دی تھی۔ اسے جھک کر لڑکی کے گردن پر انگلیاں رکھی۔ نبض بہت مدم تھی مگر چل رہی تھی۔ یہ زندہ ہے، اس کی آواز سپاٹ تھی۔ تو کیا ہم اسے نہیں جانتے؟ پولیس کیس بنے گا، ہماری ٹرپ برباد ہو جائے گی۔ سمیر نے دلیل دی، عقل مندی اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جائے، کسی نے ہمیں نہیں دیکھا۔ ذیان سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے دوستوں کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ٹھنڈی چمک تھی جسے دیکھ کر دونوں ایک لمحے کے لیے سہم گئے۔ تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں اسے یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا لہجہ ہر قسم کی بحث مباحثے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو احتیاط سے بازو نے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا دیا۔ فارس اور سمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ذیان شاہ کا کوئی فیصلہ کر لے تو اسے بدلنا ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان نکال کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، جبکہ ذیان نے گاڑی ہسپتال کی سمت موڑ دی۔ ہسپتال کا ماحول جراثیم کش ادویات کی بو اور خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ ایک گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد نرس نے اسے بتایا کہ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی بستر پر بیٹھی تھی اور خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ خوف، بلکہ ایک عجیب سی بے حسی اور لا تعلقی تھی، جسے وہ جسمانی چوٹ سے کہیں زیادہ گہرے زخم سہنے کی عادی ہو۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ذیان نے فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے پوچھا تھا۔ لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تلاش کرنے کی ناکام کوشش تھی۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ آپ کو میری گاڑی سے ٹکر لگی ہے، میں آپ کو اسپتال لایا ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ ذیان نے مختصر جواب دیا۔ مجھے آپ کے گھر والوں کی اطلاع دینی ہے، ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس سوال پہلی بار اس کے چہرے کا تاثر بدلا۔ ایک تلخ طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گھر والے؟ میرا کوئی نہیں ہے، اس نے اتنا کہہ کر دوبارہ دیوار کو گھورنا شروع کر دیا۔ آپ کا کوئی تو ہوگا نا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار؟ ذہن نہیں کریدا۔ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ سنو، تم نے مجھے یہاں لا کر اپنا فرض پورا کیا، اب ایک اور کام کرو، مجھے کسی دارالمان کے پتے پر چھوڑا، اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا رویہ ذیان کے لیے حیران کن تھا۔ اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے وہ جان چھڑاتی نظر آ رہی تھی۔ میں یہ نہیں جان سکتا کہ آپ آدھی رات کو ویران سڑک پر آخر کر کے آ رہی تھی۔ لڑکی چند لمحے اسے بغیر دیکھتی رہی،
اور پھر جیسے اس کی نیت بھاپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر ایک گہرا سانس لیا. جاننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، سنو. میرے ماں باپ کو تب قتل کر دیا گیا تھا جب میں چھوٹی تھی. اس کے بعد ایک ہمدرد نے مجھے پناہ دینے کے بہانے کوٹھے پر بیچ دیا. ہر لفظ ایک پتھر کی طرح اس کے منہ سے نکل رہا تھا. جس بات سے آ رہی 30 سال میں وہاں رہی، رات وہاں سے باقی تھی، بس یہی میری کہانی. اب اور کوئی سوال؟ زیان اپنی جگہ پر جیسے جم گیا تھا. یہ الفاظ لکھے تھے کسی کی پوری زندگی کی اذیت کا خلاصہ تھا. اس کے اندر رحم یا ہمدردی سے زیادہ ایک شدید جھٹکا تھا. اس کے بیچدار ایک قدم آگے بڑھایا. میرے ساتھ چلو، میرے گھر. اس کی پیشکش پر لڑکی ہنس پڑی. یہ السی خوشی کی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مرد پر ایک گہرا طنز کرنے کی والی تھی. ہمدرد، کیا قیمت ہے وصول کرو گی اس پناہ کی؟ میری جان بچانے کا انعام کیا ہوگا؟ وہی جو باقی مر جاتے ہیں. اس کے الفاظ زہریلے تیر کی طرح تھے. مطلب وہ میں ویسا نہیں ہوں. زیان نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا. تو پھر ثابت کرو. لڑکی نے اسے ٹوکا. اس کی آنکھیں اب شعلوں کی طرح دہک رہی تھی. اس دنیا میں کوٹھے سے آئی لڑکی کوئی مرد بغیر مطلب کی چھت نہیں دیتا. اگر تم باقی اتنے نیک اور مختلف ہو تو مجھے نان دو، مجھے تحفظ دو، مجھ سے نکاح کرو. زیان کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے. نکاح اس لڑکی سے؟ یہ معاملہ مضاحکہ خیز حد تک غیر حقیقی تھا. اسے گھورتا رہا، اس کے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا. مگر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے غصے اور ضد کے پیچھے چھپی ایک گہری پرانی وحشت نظر آئی. اور ان آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا، کوئی ایسی بھولی وسری یاد، کوئی ادھورا پن. ایک طویل ناقابل برداشت خاموشی کے بعد زیان شاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی اپنی عملی سوچ اور منطق کے خلاف تھا جو کہ ٹھیک ہے. اس کے لبوں سے نکلا مگر مجھے منظور ہے. زیان کے لفظ منظور ہے نے ہسپتال کے بے رحم کمرے میں ایک ناقابل یقین سکوت طاری کر دیا. میرال نے جو خود کو ایک طرح سے رد عمل کے لیے تیار کر چکی تھی، ایک لمحے کے لیے پلکیں چپ کر. اسے توقع نہیں تھی کہ وہ غصہ کرے گا، اسے موقع پرست کہے گا، یا شاید ہنس کر چلا جائے. مگر اس کی اسپاٹ چہرے اور ٹھہری ہوئی نظروں نے جو جواب دیا اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر اٹھی اور فوراً ہی ڈوب گئی. زیان نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے جیب سے فون نکالا. وہ جذبات سے منطق کو حاوی رکھنے کا ہنر رکھتا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب اسے امنی جامع پہنچانا تھا. ضرورت ہوگی میں انتظار کروں گا. اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل فائنل کر رہا ہو. اس نے چند فون کالز کی. ایک مقامی مسجد کے مولوی صاحب کو آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچنے کی درخواست کی، اور ہسپتال کی ایک وارڈ بوائے اور نرس کو اچھی خاصی رقم کے عوض گواہ پڑھنے پر راضی کر لیا گیا. میرال خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی. یہ شخص عجیب تھا. اس کے عمل میں نہ ہمدردی کا دکھاوا تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ. وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہا تھا جو اپنا اگلا قدم پہلے سے جانتا تھا. تقریباً 45 منٹ بعد اسی کمرے میں فلورسنٹ لائٹس کی تیز اور بے رحم روشنی سب میں ایک مختصر اور بے رونق تقریب منعقد کی گئی. زیان شاہ نے جب قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، اور جب میرال کی باری آئی تو اس نے بھی ایک میکانکی انداز میں سر ہلا دیا. چند لمحوں میں وہ قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی بن چکے تھے. مکانوے پر دستخط کرنے کے بعد زیان نے گواہوں اور مولوی صاحب کو ان کی فیس ادا کی اور انہیں رخصت کیا. ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپر تیار کرنے کے کو کہہ دیا تھا. ہم صبح لاہور کے لیے نکلیں گے. زیان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا. اب کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے. میرال نے پہلی بار غور سے زیان کو دیکھا. وہ مہنگے لباس میں ملبوس، پورے اعتماد اور ہر لحاظ سے ایک اونچے طبقے کا فرد نظر آتا تھا. آخر اس شخص نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیا واقعی اتنا رحم دل تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا تھا؟ لاہور تک کا سفر تقریباً مکمل خاموشی میں گزرا. زیان کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی، جبکہ میرال کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی. پر اس کا ذہن کہیں اور تھا. وہ اس عالیشان بنگلے کا سوچ رہی تھی جس کی طرف وہ جا رہی تھی. وہ گھر جو اس کی منزل بھی تھا، اس کے انتقام کا پہلا پڑاؤ بھی. زیان اپنے والد زبیر شاہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا. وہ جانتا تھا کہ سچ بتانا خودکشی کے مترادف ہوگا. اس کے والد کے لیے سماجی حیثیت اور خون کی برابری ہر رشتے سے زیادہ اہم تھی. وہ
میرال کو کبھی قبول نہ کرتے. اسے زہر نے کہانی ترتیب دے دی تھی. محبت کی کہانی. صرف یہ ایک ڈال تھی جو میرال کو اس کے باپ کو کے غضب سے وقتی طور پر بچا سکتی تھی. گاڑی ایک وسیع و عریض شاندار بنگلے کے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی. چاروں طرف پھیلا سرسبز لان، جدید طرز تعمیر کا شاہکار سفید بنگلہ اور ملازموں کی بھاگ دوڑ. یہ وہ دنیا تھی جس سے میرال کو سالوں پہلے چھین لیا گیا تھا اور اس نے اپنی تاثرات کو چہرے پر آنے نہیں دیا، مگر اس کی مٹھیاں بے اختیار بیچ گئی تھی. حسین نے اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا. سامنے صوفے پر زبیر شاہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب اس کی والدہ عالیہ بیگم انہیں چائے دینے آ گئی. زیان کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ آتے دیکھ دونوں کی پیشانی پر سوالیہ نشانوں پہ. زیان بیٹا تم آگے، اور یہ؟ عالیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا. زبیر شاہ نے اخبار ایک طرف رکھا اور اپنی عقابی نظریں میرال پر گاڑ دی. ان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری اور جانچنے والا انداز تھا. یہ کون ہے زیان؟ ان کی آواز میں حیرانگی کا عنصر نمایاں تھا. زیان نے ایک قدم آگے بڑھا اور میرال کے پاس کھڑے ہو کر پورے اعتماد لہجے میں بولا. یہ میرال ہے، میری بیوی. ہم نے نکاح کر لیا ہے. یہ جملہ کسی زلزلے کے جھٹکے سے کم نہیں تھا. عالیہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی. زبیر شاہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا. وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو. دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ بیوی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ کس خاندان سے ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس سے شادی کرنی تھی. زیان نے اپنی تیار کی ہوئی کہانی کا پہلا جملہ بولا. اس کا لہجہ اٹل تھا. محبت؟ زبیر شاہ طنزی انداز میں ہنسے. ہمیں بتائے بغیر ایک ایسی لڑکی سے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. ہماری عزت، ہماری ساکھ کچھ خیال نہیں ہے تمہیں؟ میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا. میرال اب اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی ہے. آپ لوگ کو اسے قبول کرنا ہی ہوگا. کبھی نہیں. زبیر شاہ دہاڑے. اس لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں. اسے ابھی اسی وقت یہاں سے باہر نکالو. ماحول میں تناؤ خطرناک حد تک پھیل چکا تھا. عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے سود. تبھی زیان نے اپنا آخری پتہ کھیلا. اسے زبیر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر دینے لگا. ٹھیک ہے، اگر اس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں تو میرے لیے بھی نہیں. اب ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں. میرے پاس اپنا فلیٹ ہے. وہ میرال کی طرف مڑا. چلو میرال. یہ دھمکی لینے کی ایک حتمی اعلان تھا. زبیر شاہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا انہی کی طرح ضدی ہے. اگر وہ چلا گیا تو ان کی سماجی اور کاروباری ساکھ پر ایک کاڑی ضرب ہوگی. ان کا اکلوتا بیٹا، ان کا وارث، ایک لڑکی کی خاطر انہیں چھوڑ کر چلا گیا. یہ خبر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. ان کے چہرے پر غصے کی جگہ بے بسی مل رہی تھی. انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ میرال پر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے کہا. رکو زیان. رک گیا. ٹھیک ہے. زیان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا. یہ گھر تمہارا بھی ہے. تمہاری بیوی یہی رہے گی. مگر ان کی آنکھوں میں جو زہر تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے. شاہ اس کے ملازم جو حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس نئی بیگم صاحبہ کو دیکھ رہے تھے جو کہ ان کے نوجوان مالک کے ساتھ بنا کسی اطلاع یا جشن کے گھر میں داخل ہوئی تھی. ماحول میں ایک کشیدگی تھی. عالیہ بیگم نے ہمت کر کے میرال کا ہاتھ تھاما اور اسے سیڑھیوں کی جانب لے گئی. آؤ بیٹا، میں تمہیں زیان کا کمرہ دکھا دوں. ان کی آواز میں کوشش کے باوجود اپنائیت پیدا نہ ہو سکی. کمرہ کیا تھا؟ ایک وسیع و عریض سویٹ تھا. جدید فرنیچر، شیشے کی دیوار جس سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اور ہر چیز میں نفاست اور دولت کی جھلک. میرال نے ایکسپرٹ نظر پورے کمرے میں دوڑائی. اس کی آنکھوں میں نہ کوئی حسرت تھی نہ خوشی. زیان جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا اپنی ماں کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اس سے مخاطب ہوا. تم بستر پر آرام کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا. میرال نے صرف اسبات میں سر ہلایا. زیان نے ایک لمبی کڑی سے دیکھا. وہ اس 23 سال کی نظر آنے والی لڑکی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا. اس لڑکی کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خامہ لگتی تھی. اگلی صبح ناشتے کی میز پر کسی جنگ بندی کے پیدان کا منظر پیش کر رہی تھی. زبیر شاہ جو اپنے خاندانی وقار اور سماجی حیثیت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے میز کی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے. انہوں نے اپنی کاروباری سلطنت کو ورثے میں میری جائیداد سے کہیں زیادہ بے رحم حکمت عملی سے بنایا تھا. ان کے لیے رشتے بھی ایک قسم کی سرمایہ کاری تھے اور میرال ان کی نظر میں ایک انتہائی گھاٹے کا سودا بھی.
انہوں نے میرال کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جیسے وہ میز پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ صرف زیان سے کاروبار کے متعلق بات کرتے رہے۔ عالیہ بیگم، جن کا تعلق ایک پرانے اور معزز خاندان سے تھا، اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بیٹی، تم نے کچھ لیا نہیں؟ انہوں نے میرال سے دریافت کیا۔ جی، لے لیا ہے۔ میرال کا جواب مختصر اور سرد تھا۔ زیان یہ سب کچھ دیکھ کر اور محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ میرال کے لیے سب کچھ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کی خاموش استقامت نے زیان کو متاثر کیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی، بلکہ فولاد کی طرح مضبوط نظر آ رہی تھی۔ دوپہر میں جب زیان آفس جا چکا تھا تو عالیہ بیگم میرال کے پاس آ گئی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ بیٹی، برا نہ مانو تو کیا میں تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ جان سکتی ہوں؟ میرال اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اسے ایک لمحے کی توقف کے بعد دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا جب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ ایک دور کے رشتہ دار نے مجھے پالا، پھر کچھ عرصہ قبل وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں مری میں ایک چھوٹی سی نوکری کر کے گزر بسر کر رہی تھی۔ اس نے کہانی کو جان بوجھ کر ادھورا اور ماہام رکھا تاکہ مزید سوالات کی گنجائش نہ رہے۔ یہ سن کر عالیہ بیگم کی آنکھوں میں ہمدردی کی نمی اتر آئی تھی۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ان کے دل کا غصہ پگھل کر رحم میں بدل گیا تھا۔ شاید ان کے بیٹے نے ایک نیک کام ہی کیا تھا، مگر زبیر شاہ کا دل پتھر کا تھا۔ اسی شام جب میرال لان میں ٹہل رہی تھی، اس کے پاس آئے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جانے کے؟ ان کی آواز میں کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف خالص زہر تھا۔ میرال ان کی طرف بڑھتی، اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی بیوی بنایا ہے۔ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں، بلکہ آپ اب اس کی عزت سے جوڑا ہے، اور میں اس کی عزت کو بازار میں بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تم جیسی لڑکیاں عزت نہیں، قیمت جانتی ہوں۔ زبیر شاہ نے حقارت سے اسے ایک چیک بک اس کی طرف بڑھائی تھی۔ رقم خود لکھ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرال نے اس چیک بک کو دیکھا، پھر زبیر شاہ کی آنکھوں میں اس کے لوگوں پر ایک ہنسی پرسرار مسکراہٹ نمودار۔ مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کا بیٹا چاہیے، اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پرسکون واپس بنگلے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ زبیر شاہ کو اپنے غصے میں سلگتا ہوا چھوڑ رہی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل دینے کے تھے۔ وہ زیان کو خود میرال کی طرح ہی کھینچتا رہتا تھا۔ اس کے والد کا سرد رویہ، گھر کا تناؤ اور سب کے بیچ میرال کی خاموشی، باوقار موجودگی، اور نہ شکایت کرتی نہ کوئی فرمائش، بس ایک راز کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔ زیان کا دل جو پہلے صرف ایک ذمہ داری کے احساس سے بنا ہوا تھا، اب اس میں ستائش اور محبت کے جذبات انگڑائی لینے لگے تھے۔ اور ایک رات وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو میرال کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے پر شہر کی روشنیوں کا عکس بن رہا تھا۔ جان کو اس سمے وہ دنیا کی سب سے تنہا اور خوبصورت عورت لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اس کی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لمس پر میرال کا جسم یوں کانپا جیسے وہ کسی گرم سیخ کو ہاتھ لگا دی ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرد سرگوشی تھی۔ زیان حیران رہ گیا۔ میرال کیا ہے؟ میرال کہاں ہو؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گندا، تمہاری پاکیزہ اور میں گندا گناہوں میں لپٹی ایسی نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے چھو کر گزرو۔ اس کے الفاظ زیان کے دل پر لگے، مگر نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اسے پہلی بار میرال کو مضبوط خول کے پیچھے چھپی اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس کا دل اس کے لیے گہری بے پناہ محبت اور حفاظت کے جذبے سے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دیا اور اسے خوفزدہ نہ کرنے کے لیے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو کہہ رہا ہو کہ اس کے ماضی کے ہر زخم پر مرہم رکھے گا۔ میرال کے لرزتے ہوئے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں خود اپنے وجود کے لیے بھری نفرت دیکھ زیان کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ یہ وہ تکلیف تھی جو کسی کے ماضی کے زخموں کو دیکھ کر محسوس کی جائے۔ اس نے ایک قدم پیچھے کی جانب ہٹا کر فاصلہ بحال کیا، جسے میرال نے قائم کیا تھا تاکہ وہ مزید خوف زدہ نہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہری نرمی اور شفقت تھی۔ تمہارا ماضی جو بھی تھا وہ گزر چکا ہے میرال۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا اور یقین تھا جسے میرال کو چونک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تم نہیں تھی،
وہ حالات تھے جن میں تمہیں قید کیا گیا تھا. تم یہاں ہو میرے ساتھ، میری بیوی پر کر، میری عزت. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، اپنے الفاظ کو اس تک پہنچنے کا موقع دیا، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا. مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، صرف تب جب تم خود کو اس قابل سمجھ کر میرے ساتھ آ، بلکہ اپنے ساتھ انصاف کر سکو. میرال خاموشی سے آنسو بہاتی سے دیکھ رہی تھی. کسی مرد کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے ناقابل یقین عمل تھا. اسے ہمیشہ مردوں کی نظروں میں حوث، قیمت اور ملکیت دکھی تھی. پہلی بار اسے کسی کی آنکھوں میں خالص عزت نظر آ رہی تھی. ذہن آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے لرزتے وجود کو چھونے کے بعد بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لگ رکھتے ہیں. یہ لمس حوث سے پاک تھا، یہ تسلی تھی، ایک خاموش عہد تھا کہ وہ مضبوط ہے. اس لمس نے میرال کے اندر جمی ہوئی برف کو جیسے پگھلا دیا تھا، اور وہ وہیں کھڑی سسکتی رہی. اور زیان خاموشی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ سکے. اس رات کے بعد ان کے رشتے میں ایک نئی تبدیلی آئی. میرال کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک نازک سے اعتبار نے دے دی. وہ زیان سے بات کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے ٹی وی دیکھ لیتی، یا کبھی لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کر لیتی. زیان نے پھر سے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس سے کچھ چاہتا ہے. اس کی محبت ایک خاموش دریا کی طرح بہہ رہی تھی جو دھیرے دھیرے میرال کے ماضی کی بنجر زمین کو سیراب کر رہی تھی. ایک دوپہر زیان کسی کام سے گھر واپس آ گیا. اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی. اس نے ایک سادہ سا لباس سے تن کیا ہوا تھا جس کا گلا تھوڑا گہرا تھا. جیسے اس نے بالوں کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کے لباس کا کاندھا تھوڑا سا سرک گیا، اور تب زیان کی نظر اس نشان پر پڑی. اس کے دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا مدھم سا چوٹ کا نشان تھا. ایک لمحے کے لیے زیان کی دنیا گھوم گئی. اسے وہ نشان یاد تھا. ایک بولا بسرا منظر بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا. اسکول میں کھیل کا میدان، بارش کے بعد گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو، اور ایک چھوٹی سی لڑکی جو سلائیڈ سے گر پڑی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ رو نہیں رہی تھی. زیان جو خود بھی تب ایک بچہ تھا اس طرح بھاگا تھا. اس نے اسے اٹھانے کی مدد کی اور تب اس کے کندھے پر رگڑ کا نشان دیکھا. وہ لڑکی اس کے اسکول کی واحد دوست، ایک غریب مگر انتہائی خوددار پولیس آفیسر کی بیٹی. وہ بہت ذہین اور سچے دل کی تھی. زیاد جو اپنی دولت کی وجہ سے ہمیشہ مطلب پرست دوستوں میں گھرا رہتا تھا، اس لڑکی کی سادگی اور سچائی کو پسند کرتا تھا. پھر ایک دن وہ اچانک اسکول آنا بند ہو گئی. کسی نے بتایا کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. زیان نے بہت عرصے تک اس کا انتظار کیا مگر وہ کبھی واپس نہیں آئی. آہستہ آہستہ اس نے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دیا تھا. میر اس کے لبوں سے ایک نام نکلتے نکلتے رہ گیا. اسے یاد آیا اسے اسی نام سے پکارتا تھا. اس کے قدم وہیں جم گئے. یہ میرال، اس کے بچپن کی دوست، وہی آنکھیں جس میں ایک مایوسیت کا احساس اس سے پہلے دن سے تھا. اب سب کچھ صاف ہو گیا تھا. اس کے والد ایک پولیس آفیسر تھے اور میرال نے بتایا کہ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ کڑیاں آپس میں مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھی جس سے زیان کا دل دہل گیا. اس کی محبت، اس کی دوست، اس کی کیا کیا عزیز تصویر ہوں گی. اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرال کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے. وہ پہلے اتنے صدموں سے گزر چکی تھی. ماضی کی ایک اور کتاب کھولنا شاید اس کے لیے تکلیف دہ ہو. وہ انتظار کرے گا تب تک وہ خود اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اس انکشاف نے زیان کی محبت کو ایک نئی گہرائی، ایک نئی شدت عطا کر دی تھی. اب میرال اس کے لیے صرف ایک بیوی نہیں تھی جسے اس نے حالات کے بنا پر قبول کیا تھا. وہ اس کا کھویا ہوا ماضی تھی، اس کی بچپن کی معصوم محبت تھی جسے اس نے دوبارہ پا لیا تھا. وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور آج بھی اس کی خوبصورتی میں ایک المناک کشش تھی. اس کا دل اب میرال کی حفاظت کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بے چین تھا. اسے تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا جو تقدیر نے اس سے چھین لی تھی. اس کی محبت اب صرف محبت نہیں رہی تھی، یہ عبادت بن چکی تھی. زیان کے اندر جاگنے والی پہچان نے اس کی محبت کو ایک مقدس آگ میں بدل دیا تھا.
اب میرال اس کے لیے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک کھوئی ہوئی امانت تھی جو تقدیر نے اسے واپس لوٹائی تھی۔ اس کا ہر عمل، ہر نظر، ہر لفظ اس نئی گہرائی کی عکاسی کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی اسے بے چین کر دیتی اور اسے دنیا کی ہر آسائش اور خوشی لا کر دینا چاہتا تھا۔ زبیر شاہ کی سرد مہری اور طنزیہ جملوں کے سامنے وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ میرال تک کسی تلخی کی آنچ بھی نہ پہنچنے دیتا۔ میرال جو محبت، توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ زیان کا بے پناہ پیار اس کے لیے میٹھی بارش کی طرح تھا اور وہ اس میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی زیان کے لیے جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ واقعی اس کی قدر کرنے لگی تھی۔ اس شخص نے اسے ایک نام دیا، عزت دی اور اب بے تحاشا محبت دے رہا تھا۔ ایک شام زیان اپنے دفتر سے کچھ فائلیں لے کر آیا اور میرال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل ہر لحاظ سے محفوظ ہو۔ میرال نے کچھ کاغذات اس کی طرف پڑھائے۔ یہ میری کمپنی کے 50% شیئرز اور میری کچھ جائیداد کے کاغذات ہیں۔ میں نے یہ سب تمہارے نام منتقل کر دیا ہے۔ میرال کے ہاتھ کانپتے۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے پہلے کاغذات کو اور پھر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہ آئے۔ زیان یہ سب اس بات سے پوری نہ ہو سکی تھی۔ آج تک اسے کسی نے کچھ دینے کے بارے میں سوچا نہیں تھا اور یہ شخص اپنی آدھی دولت اس کے قدموں میں رکھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ زیان نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھے۔ میرال اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، قدردانی کے آنسو تھے، مگر ان آنسو کے پیچھے اس کے دل کے ایک تاریک کونے میں ایک خلش بھی تھی۔ زیان کی بے لوث محبت اس کے انتقام کے ارادے کو مزید مشکل بنا رہی تھی۔ یہ شخص فرشتہ ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اس کا باپ ایک شیطان ہے۔ میں اس فرشتے سے محبت کرنے لگی، لیکن اس شیطان کو اس کی گناہوں کی سزا دینا بھی میرا فرض ہے۔ زیان کی محبت ایک خوبصورت جال تھا، مگر وہ اپنے مقصد کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ زبیر شاہ اپنے بیٹے کی اس دیوانگی کو بھانپ چکا تھا۔ ایک بے نام نسبت لڑکی اس قدر نوازشات اسے ایک آنکھ نوا رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ لڑکی کو شاطر کھیلا رہی ہے۔ اس نے اس کے بیٹے کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ایک روز جب زیان ایک کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھا، زبیر شاہ نے میرال کو اپنے راستے میں روک لیا۔ بہت ہو گیا، میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا، میرے بیٹے کو لوٹنا بند کرو، وہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرال نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چھپنے کا کھیل ختم ہوا۔ اگر میں نہ جاؤں تو میں تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ تم جیسی لالچی لڑکیاں صرف پیسوں کی زبان سمجھتی ہیں۔ میرال کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ نمود آئی، وہ مسکراہٹ جس نے شاہ ہاؤس میں قدم رکھنے کے بعد سے چھپا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نرمی کی جگہ ایک فولادی چمک لے لی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، میں یہاں آپ کی بیٹی کی محبت میں نہیں آئی۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، پھر اس کے اگلے الفاظ نے زبیر شاہ کو ساکت کر دیا۔ میں یہاں آپ کو تباہ کرنے آئی ہوں۔ زبیر شاہ کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ میرال کی آواز میں اب زہر بھرا طنز تھا۔ آپ کے گناہوں کی فہرست یقیناً بہت طویل ہوگی، بس اتنا جاننے کہ میں آپ سے سب کچھ چھین لوں گی، آپ کی دولت، آپ کا وقار، آپ کا یہ گھر، اور سب سے آخر میں وہ چیز جسے آپ سب سے زیادہ عزیز رکھنے کا ناٹک کرتے ہیں، آپ کا بیٹا۔ زبیر شاہ کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ پڑ گیا۔ اسے دوبارہ پیسوں کی پیشکش کی۔ تمہیں جو چاہیے میں دیتا ہوں، میری ساری دولت لے لو، مگر زیان کو چھوڑ دو۔ میرال ہنس پڑی، ایک فاتحانہ ہنسی تھی۔ دیر ہو چکی ہے زبیر شاہ، اب تو کھیل شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کی دولت نہیں چھینوں گی، میں آپ کو اس مقام پر لاؤں گی کہ آپ خود یہ دولت میرے قدموں میں رکھیں گے، اور رہی بات آپ کے بیٹے کی تو اسے میں آپ سے چھین کر ہی رہوں گی اور یہاں سے جاؤں گی۔ وہ میرا ہے، آپ کا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے وہاں سے چلے گئے۔ زبیر شاہ اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے رہ گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے جسے ایک معمولی سہا لڑکی سمجھا تھا، وہ در حقیقت ایک خطرناک طوفان ہے جو ان کی دنیا کو تہس تہس کرنے کے لیے ان کے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ میرال کے ساتھ ہوئی کھلی دشمنی کے اعلان نے زبیر شاہ کے اندر سوئے ہوئے بھیڑیے کو جگا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کسی کو اتنا بے خوف
اور خود پر اتنا قابو رکھنے والا نہیں ملا تھا، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی جس کی بظاہر کوئی حیثیت دل تھی۔ اس کی دھمکی اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں تمہارا بیٹا تم سے چھین لوں گی، یہ الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کہانی کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے فون سے ایک نمبر نکالا جو صرف انتہائی نازک معاملات میں استعمال ہوتا تھا۔ فارم ہاؤس تیار رکھو، ایک مہمان آ رہا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ 2 دن بعد سب زیان شہر کے دوسرے سرے پر ایک اہم کانفرنس میں مصروف تھا اور اس کے فون پر دستیاب ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ زبیر شاہ نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس کا سب سے وفادار اور پرانا ڈرائیور رشید میرال کے پاس پہنچا۔ بیگم صاحبہ، زیان صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے انتہائی ادب سے جھک کر اطلاع دی۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں سرپرائز لنچ رکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کانفرنس سے سیدھا وہی پہنچیں گے اور آپ کو گھر سے پک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرال جو لاؤنج میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی جو فوراً ہی ایک گہری سوچ میں بدل گئی۔ زین ایسا کبھی نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اسے فون یا میسج کرتا تھا، چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ یہ اس کا اور زیان کا ایک انکہا اصول تھا۔ اسے ڈرائیور کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جس کی آنکھوں میں چھپی گھبراہٹ کو میرال جیسی جہاں دیدہ آنکھیں فوراً پہچان سکتی تھی۔ تو کھیل شروع ہو ہی گیا، زبیر شاہ نے اس کے دل میں سوچا، مگر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واقعی یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک سرد اور حسابی سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک جال ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لنچ کی دعوت نہیں بلکہ موت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے، مگر وہ ڈری نہیں۔ در حقیقت وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے الماری سے ایک خوبصورت لباس نکالا اور پہننا شروع کیا۔ تیار ہوتے ہوئے اس نے اپنی کلائی میں ایک نازک بریسلیٹ پہنا۔ یہ کوئی عام بریسلیٹ نہیں تھا، اس میں ایک چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور GPS ٹریکنگ چپ نصب تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے پھنسا رہے ہو زبیر شاہ؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سرگوشی کی، مگر سچ یہ ہے کہ تم خود میرے جال میں آ رہے ہو۔ وہ مکمل طور پر تیار ہو کر نیچے آئی اور خوشی خوشی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے راستے میں باتوں باتوں میں ڈرائیور سے ریسٹورنٹ کا نام پوچھا، جس پر وہ تھوڑا سا گڑبڑا گیا اور ایک فرضی سا نام لے لیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر آہستہ آہستہ ویران راستوں کی طرف مڑنے لگی۔ میرال خاموشی سے باہر دیکھتے رہی۔ اس کا دل مضبوطی سے دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے جوش سے۔ آدھے راستے میں ایک سنسان جگہ پر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور پچھلا دروازہ کھول کر ایک دوسرا شخص اندر گھسایا۔ اس کے ہاتھ میں کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرال کے چہرے پر رکھتا، میرال نے اپنی پوری قوت سے اس کی کلائی پر کاٹ دیا اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ مگر وہ 2 مردوں کے سامنے ایک کمزور لڑکی تھی۔ ایک مختصر مزاحمت کے بعد رومال اس کے چہرے پر رکھ دیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ زبیر خان کے سامنے کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ زبیر شاہ اپنے فتح کے نشے میں چور تھا۔ اس نے ایک کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ تمہارا شوہر، وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون۔ جب میرے ملازم اسے بتائیں گے کہ اس کی نئی نویلی دلہن اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرے گا۔ خاندان کی عزت پر لگے اس داغ کو وہ خود مٹانے کی کوشش کرے گا۔ میرال نے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی سوچ آپ ہی کی طرح گھٹیا ہے۔ محبت اور اعتبار جیسے لفظوں کو آپ جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آئے گا اور جب وہ آئے گا تو آپ کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ زیان کی گاڑی پورچ میں رکی۔ وہ دن بھر کی میٹنگ سے تھکا ہوا تھا، مگر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ گھر آ گیا تھا، میرال کے پاس۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے آواز لگائی، میرال۔ کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں ایک عجیب غیر معمولی خاموشی تھی۔ تبھی گھر کا پرانا ملازم جاوید، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا، اس کے سامنے آیا۔ صاحب، وہ بیگم صاحبہ، وہ ہکلایا۔ کہاں ہے میرال؟ جاوید زیان کی پیشانی پر بل پڑے۔ صاحب، وہ ایک گاڑی آئی تھی، بیگم صاحبہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر اس میں بیٹھ کر چلی گئی ہیں۔
ملازم نے نظریں جھکائے ایک کاغذ زیان کی طرف پڑھا. وہ یہ خط آپ کے لیے چھوڑ کر گئی ہے. زیان نے خط کھولا. اس میں ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں چند سطریں تھی. میں یہ زندگی نہیں جی سکتی. مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا. زیان کا دماغ سن ہو گیا. ایک لمحے کے لیے سے لگا جیسے زمین گم گئی ہے. پھر اس نے لکھائی پر غور کیا کہ میرال کی لکھائی نہیں تھی. یہ ایک بھولی نقل تھی. اس کے اندر شک کی ایک سرد لہر دوڑی جو فوراً سے یقین میں بدل گئی. یہ سب کے کچھ اس کے والد کا کیا طرح تھا. چند ہفتے پہلے کا ایک منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا. میرال نے خوفزدہ لہجے میں اس سے کہا تھا کہ جان، مجھے آپ کے والد سے ڈر لگتا ہے. جس طرح مجھے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. جان نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا. وہ ایسی ہمت نہیں کریں گے، لیکن تمہارے دل کے سکون کے لیے. اس نے ایک خوبصورت بریسلٹ میرال کی کلائی میں بہرایا. اسے کبھی مت اتارنا. اس میں ایک ٹریکر ہے اور تم کبھی بھی مصیبت میں ہوئی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا. میں ہمیشہ تم تک پہنچ جاؤں گا. فلیش بیک ختم ہوتے ہی جان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا. اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ٹریکنگ سافٹ ویئر آن کیا. اسکرین پر ایک سرخ نقطہ نمودار ہوا تو شہر سے باہر ایک جانی پہچانی جگہ پر ٹمٹما رہا تھا. زبیر شاہ کا ذاتی فارم ہاؤس. بابا، ایک تکلیف دہ سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی. اس کے والد اس حد تک گر سکتے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور طوفان کی طرح گھر سے نکل گیا. زبیر شاہ کا صبر جواب دے رہا تھا. میرال کی بے خوفی سے پاگل کر رہی تھی. بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ. وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا. اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا. بابا، چھوڑ دے اسے. جان دہلیز پر کھڑا تھا. اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی. زبیر شاہ اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ گیا. زیان نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کو میرال سے الگ کیا اور اس اپنے پیچھے چھپا لیا. زیان، تم یہاں؟ زبیر شاہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے چیخا. یہ عورت جھوٹی ہے. یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. یہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی. میں نے اسے پکڑ کر یہاں بند کیا ہے تاکہ خاندان کی عزت بچا سکو. بس کر دے بابا، آپ کے ہر جھوٹ سے واقف ہوں میں. زیان دہاڑا. میں نے اسے ٹریک کیا ہے. سچ بتائیں، آپ نے اسے یہاں قید کیوں کیا؟ کیونکہ ایک لالچی عورت ہے جس سے تمہیں پھنسا لیا. اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا، میرال اس کے پیچھے سے آگے آئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ آگ جھلک رہی تھی. میں بتاتی کہ سچ کیا ہے. اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی. میرا نام صرف میرال نہیں ہے. میں انسپیکٹر رحمان علی کی بیٹی، وہی ایماندار آفیسر جس نے آپ کی اسمگلنگ کی سلطنت کو ثبوت اکٹھے کر لیے تھے. مگر اس سے پہلے ہی وہ آپ کو بے نقاب کرتے، آپ نے میری ماں اور میرے باپ کو ہمارے اپنے گھر میں قتل کروا دیا. اسے ایک ڈکیتی کا رنگ دے دیا اور پھر ایک سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کو کوٹھے پر بیچا ہے تاکہ آپ کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے. ہر لفظ ایک بم کی طرح گر رہا تھا. زبیر شاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا. زیان نے ایک ناقابل یقین نظر سے اپنے باپ کے خوفزدہ چہرے اور پھر میرال کے آنسو سے بھرے مگر غصے سے دہکتے چہرے کو دیکھا. ساری کڑیاں مل گئی. میرال کا ماضی، اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کا انتقام اور اس کے باپ کی بے رحمی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. جس عورت سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اس کی زندگی کا تباہ کن طوفان اس کا اپنا باپ تھا. میرال کے الفاظ کمرے میں ایک موت کا سا سکوت طاری کر گئے تھے. زبیر شاہ کا چہرہ جو ہمیشہ غرور اور طاقت سے تمتماتا رہتا تھا ایک لمحے میں بجھ گیا. اس کی آنکھوں بھی انکار نہیں بلکہ پکڑے جانے کا خوف تھا. زیان نے اپنے باپ کے چہرے پر وہ اعتراف پڑھ لیا جس کی زبان کبھی نہ کرتی. زبیر شاہ نے ہمت مجتمع کرتے آخری کوشش کی. زیان بیٹا، یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی سازش ہے. اس کی آواز میں پہلے والا روپ نہیں بلکہ ایک بھیک تھی. زیان آہستہ سے اس کی طرف پڑا. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک سرد بے پایاں مایوسی تھی. صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے. اس کی آواز میں ایک سرگوشی تھی مگر اس میں اتنی کاٹ تھی کہ زبیر شاہ نظریں نہ ملا سکا. اس کا سر چپ گیا اور یہی اس کا اصل اعتراف تھا. آپ نے یہ سب کیا؟ زیان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا. جس لڑکی کو میں بچپن سے اپنے دل میں رکھتا تھا، جس کی یاد مجھے آج تک بے چین کرتی تھی، آپ نے اسے جہنم میں پھینک دیا. اس کی آواز بلند ہونے لگی. اس میں درد اور غصہ گل رہا تھا. صرف آپ کی وجہ سے وہ اتنے سال اس غلیظ جگہ پر رہی. نہ جانے کن کن درندوں نے آپ کی وجہ سے
میری محبت کا یہ حال کیا؟ وہ چیخ رہا تھا۔ اور آپ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا بابا، کبھی نہیں۔ زیان میری بات تو سنو۔ زبیر شاہ نے التجا کی۔ میں نے جو کیا سلطنت کے لیے کیا، تمہارے لیے کیا؟ میرا نام مت لے زیان نے نفرت سے جواب دیا۔ مجھے ایسی سلطنت پر تھوکنا بھی گوارا نہیں جس کی بنیاد معصوموں کے خون پر رکھی گئی ہو۔ اس نے ایک فیصلہ کن سانس لیا۔ آپ کو پولیس کے حوالے بھی میں خود کروں گا، آپ کے خلاف گواہی بھی میں دوں گا، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے جیل بھجواؤں گا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ زیان اپنے باپ کے لیے مر چکا تھا اور اس نے اپنے باپ کو بھی اپنے لیے مار دیا تھا۔ وہ پلٹا اور نرمی سے میرال کا ہاتھ تھاما جس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ چلو۔ میرال اس کی آواز پر اب پرسکون تھی، مگر یہ طوفان کے بعد کی ویران خاموشی تھی۔ وہ میرال کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ زبیر شاہ وہی کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود نہیں، اس کی روح اس کے جسم سے نکلی جا رہی ہے۔ بیٹے کی نفرت کا زہر اس کی رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی پر گر گیا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو زخمی روحیں ایک دوسرے کے درد کو بنا کہے محسوس کر رہی تھی۔ شہر کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے زیان نے گاڑی سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دو میرال، اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ میں اپنے باپ کے ہر گناہ پر، ہر ظلم کی معافی مانگتا ہوں۔ میرال نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا، مگر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ زیان کا درد دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی درد سے بھر گیا تھا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے زیان، آپ نے تو مجھے اس وقت عزت دی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ اس لمحے اس رشتہ انتقام اور حفاظت کے بندھن سے آزاد ایک نئے گہرے رشتے میں ڈل گیا، جس کی بنیاد مشترکہ درد، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے عزم پر تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو عالیہ بیگم پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ملازمہ نے انہیں میرال کے جانے کا بتا دیا تھا۔ زیان کو میرال کے ساتھ صحیح سلامت واپس آتے دیکھ ان کی جان میں جان آ، کہاں تھے تم لوگ اور یہ سب کیا ہے؟ امی، ہم اپنی فلیٹ پر جا رہے ہیں، جان نے مختصر جواب دیا اور میرال کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس گھر میں ایک لمحے بھی نہیں رکنا چاہتا تھا جس کی دیواریں اس کے باپ کے گناہوں کی یاد دلاتی تھی۔ عالیہ بیگم حیرت سے انہیں جاتے دیکھتی رہ گئی۔ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ زبیر شاہ فارم ہاؤس کے اندھیرے میں اسٹڈی روم میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں زیان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ میں آپ کو جیل بھجواؤں گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لیے جیل جانا، میڈیا میں رسوا ہونا اور اپنے دشمنوں کے سامنے جھکنا موت سے بدتر تھا۔ مگر سب سے بڑی اذیت اس کے بیٹے کی نفرت تھی۔ اس نے سب کچھ اسی بیٹے کے لیے کیا تھا، اور آج وہی بیٹا اس سے نفرت کی انتہا پر تھا۔ وہ ہار چکا تھا مکمل طور پر۔ اسے میز کی دراز کھولی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے پستول نکالی، اسے میز پر رکھی، تصویر کو دیکھا۔ یہ زیان کے بچپن کی تصویر تھی، ایک معصوم مسکراتا ہوا چہرہ۔ زبیر شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر تصویر کے شیشے پر گرا۔ اسے پستول کی ٹھنڈی نال اپنی گل پٹی پر رکھی۔ باہر رات کے سناٹے میں صرف چینگڑوں کی آواز تھی۔ اچانک اسی خاموشی میں گولی کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز نے چیر دیا۔ اگلی صبح کی روشنی زیان اور میرال کے نئے فلیٹ میں اداسی کی چادر اوڑھے داخل ہوئی تھی۔ دونوں خاموشی سے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زیان نے میرال کے لیے کافی بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فارم ہاؤس کی نگران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو؟ زیان فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کانپ رہی تھی۔ زیان صاحب غضب ہو گیا۔ زبیر صاحب نے انہوں نے زیان کا دل ہلک نہ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ بابا کو صاف صاف پتا۔ صاحب انہوں نے خود کو گولی مار دی۔ زیان کے ہاتھ سے پھول چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں بھی گلی سے پھیل گئی۔ میرال جو آواز سن کر کچن میں آئی تھی، اس کا سفید پڑا چہرہ دیکھ کر بھاگی۔ زیان صاحب کیا ہوا ہے؟ زیان نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، بابا۔ شاہ ہاؤس میں جو ہمیشہ طاقت اور وقار کی علامت رہا تھا، آج ماتم کدہ بنا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں، رشتہ داروں کی آمد اور ملازموں کی بھاگ دوڑ میں ایک قیامت کا سا سما تھا۔ زیان ایک پتھر کے مجسمے کی طرح تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بیٹے کے فرائض پورے کر رہا تھا، مگر ان دن اس کے جذبات کا ایک طوفان برپا تھا۔ نفرت، دکھ، غصہ اور شاید کہیں بہت دور رحم کا ایک چھوٹا سا احساس۔
عالیہ بیگم کا حال سب سے برا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی ناگہانی موت پر بھی تحاشا رو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس خودکشی کی وجہ سے بے خبر تھی اور اسے کاروبار کی ناکامی کسی انجانے دباؤ کا نتیجہ سمجھ رہی تھی۔ میرال خاموشی سے زیان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کی خاموش موجودگی زیان کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ بہت سے رشتے دار اسے عجیب اور مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ تدفین کے چند روز بعد جب گھر میں رشتے داروں کی آمد اور رفت کم ہوئی، زیان نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، انہیں سب کچھ بتا دیا، انسپیکٹر رحمان علی سے لے کر میرال کے کوٹھے پر گزرے سالوں تک اور فارم ہاؤس میں ہوئے آخری تصادم تک اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ عالیہ بیگم ساکت بیٹھی سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر پہلے بے یقینی، پھر خوف اور آخر میں اپنے شوہر کے گناہوں پر شدید شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ان کے آنسو جب تک شوہر کی موت کے غم میں بہہ رہے تھے، اب ان گناہوں کے صدموں میں بہنے لگے تھے۔ اس شام وہ میرال کو ڈھونڈتی ہوئی لان میں آ گئی۔ میرال تنہا ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ بیٹی، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ میرا شوہر ایک سخت انسان تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، خدا کے واسطے میرے شوہر کو معاف کر دو، انہوں نے میرال کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میرال نے اس روتی ہوئی عورت کو دیکھا۔ اس میں اسے اپنے باپ کے قاتل کی بیوی نہیں بلکہ ایک دکھیاری ماں اور بیوہ نظر آئی۔ میرال کی اپنی آنکھیں بھی ماضی کا سارا درد امڑ آیا تھا۔ کاش میں معاف کر سکتی آنٹی۔ اس کی آواز میں سالوں کا کرب تھا۔ اگر آپ کے شوہر نے مجھے یتیم نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے مجھے اس درندوں کے حوالے نہ کیا ہوتا تو میں ضرور معاف کر دیتی۔ زیان جو اپنی ماں کو دیکھنے آیا تھا، دروازے پر ہی رک گیا۔ اس نے میرال کے یہ الفاظ سنے، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور میرال کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرال، معافی مجھے مانگنی ہے، ہمارے خاندان کو مانگنی ہے۔ میرال نے نظریں اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے پناہ محبت تقلید دیکھ کر میرال کا دل پگھل گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی زیان، اس نے زیان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ نے مجھے اس وقت عزت دی جب میں خود اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ پھر اس نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کے باپ کو معاف کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اسے ایک فیصلہ کن سانس لیا، لیکن صرف آپ کی خاطر زیان، کیونکہ آپ کے والد تھے، میں انہیں معاف کرتی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ ادا کرتے ساتھ ہی عالیہ بیگم کے ساتھ ساتھ میرال کا اپنا دل بھی جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ انتقام کا بوجھ جو سالے سے اسے اپنے سینے پر اٹھائے پھر رہی تھی، آج اتر گیا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں میرال کے لیے محبت اور قدردانی کی ایک نئی لہر ابھری۔ اس لڑکی کا دل کتنا بڑا تھا، اس نے زیان کی خاطر وہ کر دیا جو شاید کوئی نہ کرتا۔ اس معافی کے لیے زیان کے کندھوں سے بھی ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ اس نے میرال کو نرمی سے اپنے گھرے لگا لیا۔ یہ ایک نئے آغاز کا عہد تھا، جہاں نفرت اور ماضی کے سارے سائے ختم ہو چکے تھے اور سامنے صرف محبت اور ایک پرسکون مستقبل تھا۔ میرال کی معافی نے شاہ خاندان پر چھائے سیاہ بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چھانٹ دیا تھا۔ انتقام کی آگ جو کئی زندگیاں جلا سکتی تھی، محبت اور درگزر کے پانی سے بجھ چکی تھی۔ اس شام جب زیان، میرال اور عالیہ بیگم اپنے فلیٹ کی ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو ماحول میں برسوں بعد ایک حقیقی سکون تھا۔ عالیہ بیگم نے شاہ ہاؤس کی عالیشان تنہائی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب میرال کو ایک اجنبی یا دشمن کی بیٹی کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بہو کے طور پر دکھ رہی تھی، جس نے ان کے خاندان کو مکمل تباہی سے بچا لیا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا زیان؟ عالیہ بیگم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جو کہ گہری سوچ میں گم تھا۔ زیان نے میرال کی طرح دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ بابا کی سلطنت گناہوں کی بنیاد پر رکھی تھی، میں اس گندگی کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے لہجے میں اٹل فیصلہ تھا۔ میں کاروبار کے ہر اس حصے کو ختم کر دوں گا جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے۔ ہمیں بہت نقصان ہوگا، بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ کر جائیں گے، مگر جو بچے گا وہ پاک اور حلال ہوگا۔ ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ میرال نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہم یہ سب مل کر کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں زیان کے لیے فخر، محبت تھی۔ کچھ دن کے بعد زیان میرال کے لیے شہر کے پرانے قبرستان آیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے والدین دفن تھا۔
میرال تقریباً 15 سال بعد اپنے ماں باپ کی قبروں پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر یہ تلخی یا غصے کے آنسو نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ زین خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا رہا، اسے اپنا وقت لینے دیا۔ میرال نے قبروں پر پھول رکھے اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ امی ابو، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کی قاتل کو اس کے کی سزا مل گئی، مگر اس سے بھی بڑھ کر مجھے محبت مل گئی۔ ایک ایسا شخص جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، جس نے میں نے اسے معاف کر دیا، آپ کی سکون کے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے زیان کا ہاتھ تھام لیا۔ انتقام کا آخری بوجھ بھی آج اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ آنے والے 2 سال آسان نہیں تھے۔ زیان نے اپنے والد کی کمپنی کی مکمل چھان بین کی۔ اس میں اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور ہر غلط کام سے جڑے شعبوں کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بند کر دیا۔ انڈسٹری میں بھونچال آ گیا، پرانے شراکت داروں سے چھوڑ کے، مگر زیان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس نے ایک چھوٹی مگر شفاف کمپنی کی بنیاد رکھی۔ میرال اس سفر میں صرف ایک بیوی ہی نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی مشیر اور ساتھی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے والدین کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو جرائم کا شکار ہونے والے یتیم بچوں کی مدد کرتی تھی۔ عالیہ بیگم نے بھی اپنا وقت اس اصلاحی کام کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مل کر شاہ ہاؤس بیچ دیا کیونکہ وہ اس موضوع سے مکمل طور پر نکلنا چاہتے تھے جس کی ہر دیوار پر زبیر شاہ کے گناہوں کے سائے تھے۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ لاہور کے ایک پرسکون علاقے میں خوبصورت اور جدید کر کے وسیع لان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ 2 سال کی ایک بچی جس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا، اپنی معصوم ہنسی سے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ زیان اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی ہر ادا پر قربان ہوتا ہوا۔ عالیہ بیگم آرام دہ کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی پوتی اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ میرال ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لیے برآمدے میں آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ویرانی، کوئی دکھ نہیں تھا، صرف محبت اور تشکر کی چمک تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ زیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور نور کو دادی کے پاس چھوڑ کر میرال کی طرف بڑھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دیکھو میرال، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف اشارہ کرتے سرگوشی کی، یہ ہے ہماری دنیا۔ میرال نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ آپ نے مجھے ایسی زندگی دی ہے صاحب جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زیان نے جواب دیا، تم نے مجھے نفرت کے اندھیروں سے نکال کر محبت کی روشنی دکھائی ہے۔ تم میرا انتقام نہیں، میرا انعام ہو۔ اس نے میرال کو اپنی طرف گھمایا اور اس کی پیشانی کو چوم دیا۔ نور دھوڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ زیان اور میرال دونوں ہنس پڑے اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ایک مکمل خاندان کی تصویر تھی، ایک ایسا خاندان جس نے ماضی کے طوفانوں سے گزر کر محبت، معافی اور امید کی ایک نئی دنیا بسا لی تھی۔ ان کا سفر جو ایک حادثے اور انتقام سے شروع ہوا تھا، اب ایک لا متناہی محبت کی ایک داستان بن چکا تھا۔